السلام علیکم جی۔ تو یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 13 پیاسنکا اور اسکلم منیبا خلیل اینڈ ہوپ سو یو آر انجوائنگ دا ناول. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. مہروش بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ذوالقفل کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو دوپہر کا نکلا آدھی رات ہونے کے بعد بھی نہیں لوٹا۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا اس کی غیر موجودگی میں۔ یہ کمرہ بھی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ نماز ادا کرتے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لی اس نے۔ نماز نوافل بھی ادا کر لیے جو اس کی روٹین تھی۔ جتنی تسبیح دعائیں آتی تھیں ساری پڑھ لی۔ دعا مانگتے مانگتے اب اس کے لب بھی خشک ہو گئے، مگر وہ نہیں لوٹا۔ آخر وہ پیروں میں جوتا پہنتے بیڈ سے اٹھی، اس کی شال لیتے سر پہ اوڑھی۔ انداز ایسے تھا جیسے وہ آج ذوالقفل کو ڈھونڈے بغیر واپس نہیں لوٹے گی۔ شال سے ہی چہرہ بھی ڈھک لیا۔ ویسے تو گھر میں اس وقت کوئی مرد نہیں تھا۔ ماہ گل اور زرجان واپس آ گئی تھیں۔ شاہ نواز وہیں ہاسپٹل ہی تھا، بالاج کے پاس۔ قدیر اپنے کمرے میں لیٹنے کے بعد باہر نہیں نکلتے، وہ نیند کی دوا کھا کر سوتے تھے۔ ذوالقفل نے اسے پہلے ہی سب کا بتا دیا تھا۔ سب کا بتاتے وہ اپنا بتانا بھول گیا۔ وہ کتنے نخرے کرتا ہے اور بغیر بتائے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ گیٹ کھولتے لان میں نکلی جب اسے ذوالقفل مل گیا۔ اس نے شکر ادا کرتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹھٹھرتی سردی میں وہ باہر لان میں بغیر کسی شال کے کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں آدھا جلا سگریٹ تھا۔ مہروش اس کی حالت دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھائے، اپنے کندھوں سے شال اتارتے اسے اڑھائی۔ وہ خود اب صرف شلوار قمیض میں تھی، دوپٹہ وجود پر نہیں تھا۔ خود اس کے سامنے آتے اسے دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہونٹوں میں سگریٹ لیتے اس نے ایک کش لگاتے دھواں فضا میں اڑایا جب مہروش نے ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتے دور پھینکتے اس کو جوتے سے مسلا۔ ذوالقفل اس صورت پر سامنے دیکھنے لگا جب اسے بغیر دوپٹے یا شال کے دیکھ بازو سے پکڑتے اپنی گود میں گرایا۔ اس کی اوڑھائی شال اس پر بھی دی۔ وہ اس کی گود میں بچوں کی طرح سمٹ کر بیٹھ گئی جیسے پہلے بیٹھتی تھی۔ باہر کیا کر رہی ہو اس وقت؟ اس سے سگریٹ کا نہیں پوچھا۔ اگر یہ سوال میں کروں تو؟ ہمت کرتے پوچھا۔ تمہارے سوالات کے جوابات دینے کا پابند نہیں میں، اب جواب دو۔ مہروش نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا جو اب روب ڈالنے لگا تھا اس پر۔ جب شوہر بیوی کے سوالات کے جوابات دینے کا پابند نہیں تو بیوی کیوں پابند ہو؟ ذوالقفل نے اس کی گردن کو بالوں سمیت گدی سے پکڑا۔ وہ ہلکا سا سسکتے آنکھیں میچ کے، بیویاں شوہروں کی پابند ہیں کہ نہیں مجھے علم نہیں، تم تا قیامت میری پابند رہو گے۔ اس کے کان میں پھنکارا، مگر ہار تو وہ بھی نہیں مانتی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسی ہی پابندیاں آپ کی ذات پر بھی لاگو ہوتی ہیں مسٹر ذوالقفل خان ماری صاحب۔ اس نے مہروش کا انداز ملاحظہ کیا تھا، پھر اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کہیں تم بھی تو اپنے بھائی سے نہیں ملی ہوئی؟ میری بہن کے اغوا میں تمہارا بھی تو ہاتھ نہیں، یا تمہیں پہلے سے معلوم تھا سب؟ مہروش نے درد کو دباتے اس کی آنکھوں میں دیکھنا جاری رکھا۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ذوالقفل اس کے بعد گھمانے پر بھی اسے نہیں چھوڑا، چاہے وہ یہ بات جانتا تھا اسے درد ہو رہی ہے۔ تم اپنے دل کی بات کرو، اس دل میں کون سے راز دفن ہیں؟
اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب وہ سرخ پڑتے چہرے سے آنکھیں میچ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ جلنے لگا ہو۔ وہیں وہ بے پرواہی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، ہر راز سناتی ہیں یہ، آپ بھی ان سے پوچھ لیں۔ ذوالکفل خان مارے ان معصومیت بھری نظروں میں ڈوب کر سب ماضی اور حال بھول جاتا۔ جب وہ اسے چھوڑتا اٹھ گیا، اسے کھڑا کرتے خود بھی چیئر سے اٹھا، اپنے کندھوں کے گرد اوڑھائی شال اتار کر اسے واپس اوڑھائی۔ کمرے میں جاؤ، میں آ جاتا ہوں۔ مہرش نے اسے جانے نہیں دیا، اسے بازو سے پکڑتے روک لیا۔ مجھ سے بدسن ہو کر جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ ذوالکفل خان ماری مجبور ہوا تھا ان آنکھوں کی نمی دیکھ کر۔ خود کو کوسا جو اس پر شک کیا۔ کیا طریقہ تھا اس کے پاس رابطے کا؟ گھر میں چلتا ہر نیٹ ورک تو ہیک ہوتا تھا، کوئی باہر کا نیٹ ورک یہاں چلتا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ کیسے کر سکتی تھی ایسا کچھ؟ باہر وہ صرف اس کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ اپنے دماغ کا فطور اس میں انڈیل کر پشیماں سا ہوا۔ جس کا باطن ظاہر سے زیادہ پاک ہو، اس سے میں کیسے بدزن ہو سکتا ہوں؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ ذوالکفل اسے پاس کرتے اسے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، وہ ساتھ ہی چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئے۔ ذوالکفل اسے گود میں اٹھاتے اندر کی طرف بڑھا، جاتے ہوئے ساری لائٹس بھی اندر کی آف کر دیں۔ اسے اٹھائے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مہرش کو بیڈ پر ڈالتے دور ہوتا جب مہرش نے اسے روک لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ہرٹ مت کرا کریں اپنی باتوں سے، ورنہ میں روٹھ جاؤں گی، پھر مانتی بھی نہیں ہوں میں۔ ذوالکفل نے اس کے ماتھے پر پیار کیا، اس کی مرضی کے بغیر رشتہ آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ تم میری مسکراہٹ کی واحد وجہ ہو۔ وہ مسکرائی۔ ذوالکفل اسے لیٹاتے اس پر کمبل اوڑھایا، خود کپڑے بدلنے چلا گیا۔ شہنواز صبح بالاج کو ڈسچارج کروا کر گھر لے آتا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج ڈیٹ دے دی تھی۔ اس کے کل واپس آتے ہی وہ شادی کے کارڈ بھی بانٹ دیتا۔ شادی کی تاریخ وہی تھی، وہ اب نہیں بدلتی، کسی صورت بھی نہیں۔ زرجان کے لیے لڑکا بھی وہ اب دیکھ رہا تھا، بس اب اس کی شادی ہوتی۔ شمشاد کی اس حرکت نے اسے ڈرا دیا تھا۔ ہاں جی، تو یہ ہے مہندی۔ چلیں جی، لیٹس اسٹارٹ۔ ہر طرف مہندی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ رات کو مہندی تھی، مہرش گھن چکر بن چکی تھی۔ شہنواز خوشی سے ساری تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ لان کو ہی 2 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک طرف لڑکے تو دوسری طرف لڑکی کی مہندی کی تیاریاں کر دی گئیں۔ مہمان بہت کم تھے مہندی پر، بارات اور ولیمہ پر انہوں نے سب کو انوائٹ کیا تھا۔ ذوالکفل بھی آفس کے بعد ان سب کے ساتھ شاپنگ پر جا رہا تھا۔ وہ تو خود ان لڑکیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ مہگل تو اس قدر شاپنگ کر چکی تھی جس کی حد نہیں۔ بالاج اس کی تیاریاں دیکھ طنزیہ ہنس دیتا، مگر وہ بھی آگ لگانے میں ماہر تھی، اچھی طرح سے بدلہ پورا کرتی۔ بالاج اپنا خوبصورت چہرہ لے کر اب باہر نہیں نکلتا۔ وہ تو شادی والے دن بھی صحرا پہننے والا تھا تاکہ اپنا یہ خوبصورت چہرہ چھپا لے۔ ماہ پری جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے گھبرا رہی تھی۔ شہنواز ذوالکفل کے کہنے پر ابھی ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا جس سے وہ تنگ پڑے، مگر آج وہ دونوں ہی یونیورسٹی گئے تھے۔ وہاں کسی کو علم نہیں تھا سوائے فیروز کے اور اس کے جگری دوست کے، جو اس کی مہندی میں رونقیں ڈالنے کو مکمل تیار تھے۔ ماہ پری برا سا منہ بنا کر ان کے مڈ ٹرم چیک کر رہی تھی۔ سب سے کم نمبر شہنواز کے تھے، وہ اس کی کلاس کا سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ آج ماہ پری کو سب اس کی کلاس کے اچھے رزلٹ پر مبارکباد دے رہے تھے، ورنہ وہ ساری کلاس ہی فیل ہونے والی تھی۔
बलाज फिर भी फेल ही था। वो भी खुशकिस्मत था, खुद सबसे निकम्मा होने के बावजूद सबसे लायक टीचर मुकद्दर बनने जा रहा था। महापरी अक्सर इस सोच पर मुस्कुरा देती। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सी धुंध होती। यूनिवर्सिटी का डीन खुद महापरी को बेस्ट टीचर का प्राइज़ देकर गया था। वो बहुत खुश थी। वहीं शाहनवाज की नज़रों की तपिश वो महसूस कर सकती थी। कैसे वो उसके शॉल में लिपटे चेहरे को देख रहा था। वो अंदाज़ा लगा सकती थी वो किस रुख जा रहा है। वो खुद में सिमट सी जाती। उसकी नज़रों का इर्तकाज़ देख। अब तो वैसे ही शादी के दिन करीब तरीन थे। रात को मेहंदी थी। वो मेहंदी का सोचकर मज़ीद घबराई। डीन से अवार्ड्स और प्राइज़ लेते वो चली गई। ड्राइवर उसे लेने आ गया था। उसे सीधा सैलून जाना था। गार्ड्स की 2 गाड़ियां भी साथ थीं। जुल्कफ्ल अभी किसी किस्म का कोई मसला नहीं चाहता था। महगुल भी उसी में थी। उसके साथ बैठते वो मुस्कुराते बातें करने लगी। जो उसकी मेहंदी का सारा सामान भी साथ लाई थी। उसका दुल्हा तो अल्लाह के फजल से उसे लेने छोड़ने से रहा। बालात का चेहरा देखकर अब वो मुस्कुरा देती, बल्कि खुलकर हंसती। जिस खूबसूरत चेहरे पर उसे गुरूर था, वही खूबसूरत चेहरा छुपाने के अब वो तरीके गूगल करता रहता। जिसकी सर्जरी की डेट वो ले चुका था। रुखसती के बाद वो जाता भी। जो चेहरा बिगड़ा था उसे बस वो ठीक करवाना था। माहगुल माहपरी को कुछ लुक्स दिखा रही थी। उसे कैसे हेयर स्टाइल बनवाना है, जबकि वो गायब दिमागी से देखते बस हाँ में सर हिलाती जा रही थी। उसकी दिलचस्पी सी जैसे ख़त्म हो चुकी हो हर चीज़ में। अपनी शादी में भी, इस निकाह में भी जो उसके माँ बाप ने करवाया था, जिसकी तैयारियां सबसे अलग थीं। महरुश मुलाजिमा को हदायत दे रही थी। जुल्कफ्ल उसके पीछे आ खड़ा हुआ। इशारे से सारी मुलाजिमा को वहाँ से जाने का बोला, जो चुपचाप बग़ैर महरुश को बताया काम किए वहाँ से चली गई। महरुश कुछ बोलती जब अपने कंधे पर किसी का सर महसूस हुआ। वो पलटी नहीं। जानती थी ये कौन है और इस वक्त यहाँ क्यों खड़ा है। तैयार हो जाएं, मेहमान आने वाले होंगे। उसके बिल्कुल पास खड़ी वो उसके दिल की बढ़ती धड़कनें सुन सकती थी, जो उसे देखते ही स्पीड पकड़ लेती थीं। तुम क्यों तैयार नहीं हो? मुलाजिम सब देख लेते। शाहनवाज भी है, उसके दोस्त भी लगे हैं, सब हो जाएगा अच्छे से। उसके कंधे के गिर्द हाथ डालते उसे सीने से लगाया। मैं नकाब ही करूँगी, उसने जैसे पूछा था। औरतों वाली साइड कोई नहीं आएगा, कोई मर्द नहीं। उसने यकीन दहानी करवानी चाहिए। मैं हिजाब नहीं कर सकती। जुल्कफ्ल उसका अंदाज देख हाँ में सर हिला दिया। बस मुझे तैयार होकर दिखा देना। वो हंसते उसके सीने का हिस्सा बनते उसके दिल के मुकाम पर होंठ रख गए। अब उस दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। उनकी रफ्तार इस कदर बढ़ गई, उससे मुकाबला करना मुश्किल हो गया। वो जुल्कफ्ल के चेहरे से अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। उसका दिल इस कदर शिद्दत से धड़क रहा है। अभी नहीं। जुल्कफ्ल ने उसके चेहरे के नीचे उंगली रखते उसका चेहरा ऊपर उठाते अपने सीने से निकाला। अभी क्यों नहीं? वो आंखें मीच गई। जुल्कफ्ल ने एक नज़र सारा लॉन देखा। वहाँ कोई नहीं था। वो उसके चेहरे से नकाब उलटते उसके होंठों पर झुका। नरमी से उन्हें चूमते वो दूर हो गया, मगर महरुश को लगा उसके लम्स उसमें ही रह गया है। वो आंखें ही नहीं खोल पा रही थी शर्म से। जुल्कफ्ल ने उसका नकाब वापस कर दिया। महरुश नकाब में भी अपने चेहरे की तपिश महसूस कर सकती थी, जो जलने लगा था। जुल्कफ्ल की धड़कनें बढ़ जाती और महरुश का चेहरा तपने लगता। वो दोनों ही
ایک دوسرے کی قربت میں شرما جاتے تھے جیسے۔ مہروش کا پورے وجود کا خون جیسے گرم پڑتے رگوں میں آسانی سے بہنے لگا ہو۔ اس کی پھولی سانسیں اس بات کی گواہ تھیں، وہ اس کی غربت سہتے بھی یوں ہی پاگل ہو جانے کے خیال سے ڈرتی ہے۔ ذوالفقار اسے مزید جسارت سے سرخ نہ کر دے کہیں، وہ اس سوچ سے جلدی سے تیار ہونے بھاگ گئی۔ پیچھے وہ گہرا مسکرایا، اپنے دل پر جو نہ جانے اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہاں رگڑا۔ ذوالفقار اسے مزید جسارت سے سرخ نہ کر دے کہیں، وہ اس سوچ سے جلدی سے تیار ہونے بھاگ گئی۔ پیچھے وہ گہرا مسکرایا، اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہاں رگڑا۔ جو نہ جانے کیوں اتنا تیز دوڑنے لگتا تھا اس لڑکی کی قربت میں، نہ جانے کیا تھا اس لڑکی میں جس کا دل پاگل ہو جاتا۔ ابھی وہ یہاں سے ہلا، لان کی تیاری مکمل کرنی تھی۔ کچھ دیر تک مہندی شروع ہو جاتی، دلہنیں تو ویسے ہی تیار ہونے جا چکی تھی، بالاج گھر ہی تیار ہوتا۔ شاہنواز ایک دفعہ تیاریاں مکمل کر کے جاتا۔ فیروز نے اس کی اپارٹمنٹ لے لی تھی پہلے ہی، ان محترم کو بھی فیشل کروا کر سیلون سے تیار ہونا تھا۔ وہ بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ملازموں کا یہاں تیاری مکمل کرنے کا کہتے آگے بڑھا۔ اس کے حکم کے بغیر تو ابھی کوئی اس طرف آتا بھی نہیں، اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کوئی اس طرف آئے، وہ بھی تب جب وہ وہاں ہو۔ شاہنواز اپنی تیاری کے لیے جانے سے پہلے مال آیا، وہاں سے اسے ماہ پری کے لیے گفٹ لینا تھا، اس کو منہ دکھائی بھی تو دینی تھی اسے۔ اس کا سب سے پہلا خیال بریسلیٹ کی طرف آیا تھا۔ وہ جیولری سیکشن میں آ گیا۔ بریسلیٹ دکھائیں ڈائمنڈ سٹون کے ساتھ۔ وہ لڑکی جھکی تھی نیچے اپنے سامنے پڑے ٹیبل کے دراز سے وہ بریسلیٹ نکالنے کو، جب اس کے پیچھے پڑے ایک خوبصورت بریسلیٹ پر شاہنواز کی نظر پڑی، اس نے سیلز گرل کو روک دیا۔ وہ خوبصورت سا بریسلیٹ دیکھ اس کا دل آ گیا اس پر۔ اس میں خوبصورتی سے ایک دل کی شکل کا ریڈ کلر میں لاکٹ سجا تھا۔ یہ بریسلیٹ دکھائیں، اس نے سیل گرلز کو کہا۔ سر، یہ تھائی چین ہے۔ بالاج نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس نے ایک پوسٹر اٹھا کر بالاج کو دکھایا۔ بالاج اس پوسٹر میں نظر آتی آدھی برہنہ ٹانگ دیکھی جس میں وہ لاکٹ صاف پہنا نظر آ رہا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ماہ پری کے وجود پر اس چین کا سوچتے اس نے لب دبایا۔ پیک کر دیں اسے اور مزید اس طرح کے دکھائیں۔ سیلز گرل نے اسے ایک سیٹ اس کے سامنے رکھا۔ وہاں بہت سی ایسی چینز تھیں، اس نے سبھی پیک کروانے کا سوچ لیا۔ اسے یہ سب ماہ پری کی تھائی پر پہنے دیکھنا تھا۔ یہ سب پیک کر دے۔ سیلز گرل نے وہ سب الگ الگ باکس میں پیک کروا دی۔ وہ تقریباً 12 کا سیٹ تھا۔ وہ تو دیکھتی رہ گئی، وہ شخص کیسے چین دیکھ کر کھو سا گیا تھا۔ شاہنواز اس سے کارڈ سے پے کرتے پیکٹ لے کر چلا گیا۔ پیچھے وہ لڑکی واپس اپنے کام کرنے لگے۔ پہلی دفعہ کوئی سرپھرا دیکھا تھا جو بریسلیٹ لینے آیا تھا اور تھائی چین لے کر چلا گیا۔ انوکھا ہی تھا وہ بھی اپنی ماسٹرنی کا دیوانہ، اس کا سب سے نکما اور نالائق شاگرد، اور پہلا ایسا دیوانہ شوہر جو اپنی بیوی کے لیے ایک کے بجائے 12 گفٹ لے کر جا رہا تھا، اور سارے ہی تھائی چین۔ وہ پاگل ہو جاتی اس سرپھرے دیوانے کے چکر میں۔ تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ذوالفقار دلہنوں کو لینے گیا تھا۔ بالات صحرا سجائے اپنے تو نہیں مگر شاہنواز کے دوستوں میں گھرا بیٹھا تھا، جنہیں بالاج کا چہرہ دیکھنا تھا، مگر وہ رسم ہے کہتے انہیں چپ کروا گیا۔ وہ واحد دلہا تھا جو حادثے میں منہ توڑوانے کے بعد اپنی مہندی پر صحرا سجا کر بیٹھا تھا اور ہر پوچھنے والے کو کہہ دیتا، ہمارے خاندان کا رواج ہے، دلہے کا چہرہ صرف دلہن دیکھتی ہے۔ شاہنواز اس کی باتوں پر سر جھکا دیتا۔ شاہنواز کو بھی اس نے زبردستی صحرا پہنایا تھا۔
مگر وہ نہ پہنتا تو بالاج اس کے پول کھول دیتا۔ وہ اپنے سارے گفٹ اپنے کمرے میں رکھایا تھا۔ بالاج کو آفر کی تھی وہ اسے کچھ لا دے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ بقول اس کے اسے کسی کو گفٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ مہرش لڑکیوں والی سائڈ تھی۔ عماد بھی آ گیا تھا۔ بالاج اور شاہنواز کی سائڈ وہ ہی دیکھ رہا تھا۔ مہمان تو زیادہ نہیں تھے، بس ان کے دوست تھے اور کچھ عزیز، صرف وہ لوگ جنہوں نے شروع سے ان کی مدد کی، ان کو کسی مقام پر گرنے نہیں دیا، اور اب بالاج کے بزنس پارٹنر ہی تھے۔ مہرش کی سائڈ صرف ماہپری کی دوستیں تھیں اور زرجان کی۔ ماہگل نے میگن کو بھی بلایا تھا، مگر وہ اپنی سیر و تفریح سے فارغ ہی نہیں ہوئی تھی ابھی۔ ویسے بھی اسے شوق نہیں تھا اپنی اتنی پیاری دوست کو کسی بالاج کے نام لگتے دیکھنے کا، جو اسے بغیر دیکھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا کبھی، جو اس کی دوست کے حواس پر ہر وقت چھایا رہتا۔ زہر لگتا تھا اسے وہ شخص جسے دیکھنے کے لیے وہ کبھی اسپیشل نہیں جاتی۔ یہ اس کی انا پر وار تھا۔ مہرش نقاب میں ہی ماہپری کی کولیگس کو سرو کر رہی تھی۔ ملازمہ بھی وہیں موجود تھے، فوراً دوڑتے آگے آئی۔ وہ سب نہیں جانتی تھیں مہرش کون ہے، انہیں یہی لگ رہا تھا شاید وہ کوئی کام کرنے والی ہے۔ ملازمہ آتے ہی خود ان سب کو سرو کرنے لگے۔ باہر ہارن اور ملازمہ کی آواز سنتے وہ اٹھی۔ زرجان جو بعد میں سیلون گئی تھی ڈرائیور کے ساتھ ہی، ذوالقفل اسے بھی ساتھ لایا تھا۔ وہ ذوالقفل کے بازو کے سہارے چل کر آتی دلہنوں کی طرف بڑھی۔ ماہپری کا ڈریس ہلکا ہی تھا، وہیں ماہگل نے تو بھاری ڈریس بنوایا تھا۔ زرجان گلابی رنگ کے غرارے کرتی میں گلاب کا پھول لگ رہی تھی، وہیں گلابی سے ہونٹ جو مناسب سی وہ رنگت پر ہلکے میک اپ سے دمک رہے تھے۔ ذوالقفل جاتا جب ماہگل کی بات پر رکا۔ پہلے آپ اور مہرش رسم کر دیں پلیز، مجھے اچھا لگے گا، ماما کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ ذوالقفل مہرش کو دیکھا، اس نے نقاب میں ہی ہاں میں سر ہلایا۔ اسے بھلا کیا مسئلہ ہوتا؟ ذوالقفل آگے بڑھتے مہرش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ساتھ لگایا۔ آنکھوں میں چمک تھی، وہیں وہ سب لڑکیاں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے مطابق تو ذوالقفل یہاں تھا ہی نہیں، اور اگر لوٹ بھی آیا تھا تو وہ تو سنگل تھا، یہ ڈبل کب سے ہو گیا؟ ماہگل اور ماہپری اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ ان کے لیے اسٹیج سیٹ تھا۔ ایک ہی صوفے پہ دونوں بیٹھ گئیں، وہیں اس ڈبل صوفے کے دونوں طرف سنگل صوفے رکھے تھے۔ ایک طرف مہرش بیٹھی تو دوسری طرف ذوالقفل۔ زرجان یہ بھابھی ہیں تمہاری؟ ان کے سوال پر زرجان مسکراتے کالے عبائے پہنے مہرش کو دیکھا۔ اس نے خود بھی بہت کم اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ یس، لو میرج۔ بھائی ان کے نقاب پر مرمٹے تھے۔ اس نے دو خود سے لگا لی۔ ذوالقفل نے معافی مانگی تھی، اس نے معاف کر دیا، مگر بدلہ تو بنتا تھا۔ اب جب ہر جگہ یہ بات پھیلتی تو لگ پتہ جاتا اسے۔ اوہ، ان کا منہ کھلا، پھر منہ سے کان تک ہر طرف یہ بات پھیل گئی۔ ان کی آنکھیں اب مہرش پر ٹک چکی تھیں، جسے وہ کچھ دیر پہلے نوکرانی سمجھ رہے تھے۔ وہ اس گھر کی مالکن نکلی تھی۔ ذوالقفل کی نظریں بھی یہ بتانے کو کافی تھی وہ اسے پسند کرتا ہے۔ وہیں دوسری طرف بیٹھے شاہنواز کو سکون نہیں تھا۔ اس کے سب دوستوں نے اسے تیل میں رنگ دیا تھا۔ بالاج کی طرف تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، مگر اس کے سر پہ ایک بھی بال ایسا نہیں چھوڑا جو خشک رہا ہو۔ تیل لگا نہیں رہے تھے، وہ تیل اس پر انڈیل رہے تھے۔ بالاج ایک طرف بیٹھا فالتو میں فون سکرول کر رہا تھا۔ قدیر اس کے پاس نہ بیٹھے ہوتے تو اب تک وہ شاید کمرے میں ہوتا، اب مجبوراً وہاں ہی بیٹھی تھا۔ بھابھی کو بھی لگے ہاتھ مہندی لگا دیں۔ زرجان بھی اسٹیج کی طرف آئی، اپنی بنائی کہانی میں کچھ رنگ بھرنے کو۔ وہ سب لڑکیاں نیچے ہی گاؤں تک یہ سجائے بیٹھی تھیں۔ چاروں طرف تمبو لگائے گئے تھے، نیچے میٹرس ڈالے گئے تھے۔ تمہاری بھابھی کو میں کمرے میں لگا لوں گا،
تم ابھی اپنی مہندی کی تیاری رکھو، ان کی رخصتی کے بعد تمہاری بھی شادی ہے۔ لڑکا پسند کر لیا ہے میں نے۔ اس کے پاس سے گزرتے اسے بابر کروایا۔ اس کا منہ کھلا، جب تک اسے ہوش آیا وہ جا چکا تھا۔ مہرش کے بعد اب ان کو وہ لڑکیاں مہندی لگا رہی تھیں، ڈھولکی بھی پڑی تھی، کچھ شوق لڑکیاں وہ بجانے لگے۔ مہرش ان کے لیے سنیکس وغیرہ منگوا لیے، ان کے ساتھ بیٹھی وہ انجوائے کر رہی تھی۔ شاہ نواز چوری چھپے ذوالقفل سے بہانہ بناتے اس سائڈ آ گیا۔ ایک پردے کے پیچھے چھپا وہ ماہ پری کو دیکھنے لگا جو مہندی کی دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہری اور گلابی رنگ کے امتزاج والی کرتی غرارہ پہنے، سفید پاؤں کو ایک ہرے رنگ کے ہی خصے کے میں قید کر رکھا تھا۔ پھولوں کی بنائی جیولری پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں میں پھولوں سے ڈیزائن بنائے انہیں آگے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ بالوں کی مانگ نکال کر ایک پھول کی ٹکیا سی بھی لگائی تھی۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے خود اس وقت سفید شلوار قمیض کے ساتھ ہرے رنگ کی واسکوٹ پہنی تھی اور ہرے رنگ کا خصہ۔ اچانک ایک لڑکی کی اس پر نظر پڑی۔ اس نے ڈھولکی بجاتے اچانک ہی بولنا بھی شروع کر دیا۔ وہ کوئی ٹپا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آلو مٹر پکائے ہوئے نے آلو مٹر پکائے ہوئے نے اور ساڈے نالوں بٹن چنگے جڑے سینے نال لائے ہوئے نے۔ مجھے بالکل بھی ٹپے نہیں آتے اور صرف یہی ایک یاد تھا بچپن میں کہیں پہ آئی تھنک سو سنا تھا تو میں نے وہی ڈال لیا اندر۔ اس نے آخر میں اسے اس سائڈ پہ اشارہ کیا ہاتھ سے جہاں شاہ نواز کھڑا تھا۔ پرے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ اچانک ایسے کرنے سے وہ گر پڑا۔ وہیں باقی سب لڑکیوں کا کہکا گونجا، ان میں زرجان بھی تھی۔ پھر اس کی طرف قدم بڑھائے جو یقیناً اس طرف گرا پڑا تھا۔ محفل زعفران بنی ہوئی تھی۔ باقی سب سر جوڑے شاہ نواز کی حالت دیکھتے ہنس رہی تھیں۔ اس کے چہرے میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماہ پری نے شکر ادا کیا، ورنہ اچھا خاصا تماشا لگتا۔ اس کی کولیگز میں کوئی نہیں جانتا تھا دلہا کون ہے۔ یہ بھی نہیں وہ اپنی ہی کلاس کے شاہ نواز کے نکاح میں ہے، جو یونیورسٹی میں سب سے نکما اور نالائق تھا۔ شاہ نواز زرجان کے آنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ وہ مسکراتے واپس آ گئے۔ معقول کہکے لگاتے ماہ پری کو چھیڑا جو سر جھکائے گئی۔ باقی اس کی دونوں کولیگز اس کے پاس آتے اسے لڑکا دکھانے کا کہا تو وہ بس ہنستی۔ اب کیسے دکھا دیتی ان کو لڑکا؟ اسے تو زرجان پر غصہ تھا جو اس نے انہیں یہاں بلا لیا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا کسی کو بھی بلانے کا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں لڑکوں والی سائڈ سب سے پہلے قدیر صاحب نے مہندی کی، اس کے بعد ذوالقفل نے، اس کے بعد باقی سب لڑکوں نے۔ تیل لگانے والی رسم تو انہوں نے پہلے ہی کر لی تھی۔ بالاج ہی بس بچا تھا، اب اسے بھی لگ گیا۔ فیروز شاہ نواز کے پاس بیٹھتے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا۔ کچھ سنا دے۔ وہ پہلے ہی غصے میں تھا جب اسے کان پاس کرنے کا کہا۔ فیروز کے کان پاس کرتے ہی اس نے فیروز کو 2-4 موٹی موٹی گالیاں دی۔ وہ اسے گریبان سے تھام گیا جب شاہ نواز اسے جھٹکا دیا۔ کمینے، شیر، گانا ٹپا ایسا کچھ سنانے کا کہا تھا، اپنی اصلیت بے پردہ کرنے کا نہیں کہا، اس نے چیختے کہا، مگر ان سب کی نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ اس کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، شرم سے نظریں اٹھا کر ان سب کو سوری کہا۔ وہیں شاہ نواز اس کی حالت دیکھتے لب دبائے۔ اس کا موڈ کچھ درست ہوا تھا۔ سنا دیتا ہوں تو بھی کیا یاد کرے گا، ثقافت سے کہتے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا۔ فیروز کا منہ بن گیا تھا اب۔ وہ جس سے دور ایک تو یہ ٹیکسٹ مسٹیک جو ہے نا، وہ جو وہ جو دور رہ کے حرارت جاں بنا ہوا ہے، وہ شخص میرے قریب ہوگا تو کیا ہوگا۔ اس کے پاس دوسری طرف بیٹھے اس کے جگری یار نے واہ واہ کی تھی۔ بالاج کو اس جملے پر جیسے محگل کی یاد آئی تھی۔ اس کا وہ لمس یاد آیا۔ ابھی تو وہ صرف نکاح میں تھی تو یہ حال تھا، جب وہ ہر شب اس کے کمرے میں ہوتی تو کیا ہوتا۔ وہ اب سوچنے لگا تھا، وہ لڑکی اسے زیر کر دیتی۔ عکس کے رقص میں ایک شخص دکھائی دے گا، مجھ کو دیکھو گے تو وہ شخص دکھائی دے گا۔
بالاج کی طرف سب زر گھومے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ الفاظ اس شخص کے ہونٹوں سے نکلے ہیں۔ اس کے بزنس پارٹنر بھی شوق میں چلے گئے تھے۔ کہاں سرد مزاج سا بالاج اور کہاں یہ بالاج جو شاعری میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ذوالقفل سر، اب صرف آپ ہی بچ گئے ہیں، آپ بھی کچھ سنا کر آج ریکارڈ قائم کر دیں۔ اس نے عماد کی بات سنتے اسے گھورا، مگر اب اس کے بزنس پارٹنر بھی فرمائش کرنے لگے۔ اس نے لمبی سانس بھری۔ اس سے بچپن میں ایک شعر یاد تھا، اردو کی کسی کتاب میں پڑھا تھا شاید اس نے، شاعر کا نام یاد نہیں تھا اسے۔ اس نے اسے ذہن میں دہراتے لب کھولے۔ میری آنکھ کے جادو سے شاید تم نا واقف ہو، جس پر مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں، چھوڑ کر مجھ کو جانے والا واپس آئے گا، دائیں بائیں آگ لگا کر آگے جنگل کر دیتا ہوں۔ اسے صحیح نہیں سنایا گیا، آئی تھنک اسے ریپیٹ کرتے ہیں۔ میری آنکھ کے جادو سے شاید تم نا واقف ہو، جس پر مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں، چھوڑ کر مجھ کو جانے والا واپس آئے گا، دائیں بائیں آگ لگا کر آگے جنگل کر دیتا ہوں۔ وہ سب تو واہ واہ کرنے لگے، جبکہ ایک صاحب نے ساتھ ہی کہا تھا، جناب آپ تو بہت شدت پسند معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ہنس دیا۔ اس بات کا تو اسے علم نہیں تھا وہ شدت پسند ہے کہ نہیں، مگر مہوش کے معاملے میں وہ جذباتی ہوتا جا رہا تھا، نہیں چاہتا تھا اسے اس کے علاوہ کوئی ہوا بھی چھوئے۔ اس کا نقاب اسے اچھا لگتا تھا، اس کا خود کو چھپانا اسے مزید اس کے قریب کرتا، اس کا ہر عمل اسے مزید اس کے پاس آنے پر مجبور کرتا۔ وہ ان سب باتوں سے بے پرواہ فیملی گیدرنگ اور شادی پر بھی نقاب کرتے خود کو سب سے چھپا لیتی، اور وہ ہر عمل پر اس کا دیوانہ ہوتا جاتا۔ جی تو یہ ہوا ایپیسوڈ کا اختتام، انجوائے کریں اور اپنی فرینڈ کے ساتھ آپ کو شیئر کرنے میں چینل کتنا سا ٹائم لگے گا۔ اگر کوئی چیز واقعی انٹرسٹنگ لگ رہی ہو تو بندہ اپنی فرینڈس وغیرہ سے شیئر کرتا ہی ہے۔ میں جب ناولس پڑھتی تھی آف کورس میری فرینڈ میں سے شیئر کرتی تھی کہ یہ والا پڑھو، یہ زیادہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، اور میں اس کے ریکمینڈڈ کرتے ہوئے ناولس پڑھتی تھی۔ ایون کہ بہت سی رائٹرز مجھے اس کے ریکمینڈیشنس کی وجہ سے پسند تھیں۔ ابھی بھی میں اپنے دوستوں کو بتاتی ہوں، لیکن یار بندہ کچھ تو کرتا ہے نا، کہ لائک ایک بندہ اتنا کرتا ہے۔ اب تو ہر لڑکی ٹک ٹاک پہ ہے، میں خود ویڈیوز ڈال رہی ہوں ان کی، اور ہر لڑکی کو آلموسٹ ایڈیٹنگ آتی ہے، تو یار بندہ اتنا سا کام کر دیتے، کسی کا کیا ہو جائے گا اگر میرا بھلا ہو جائے گا۔ میری فرینڈس کو پتہ ہے میرا سردیوں میں ہاتھ نہیں کام کرتے، میرے ہاتھ سوجے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ سائڈ والا، دونوں نہیں، صرف لیفٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جو ہاتھ زیادہ پانی کے نیچے رہتا ہے وہ میرا زیادہ سوج جاتا، تو اس وجہ سے میرے سے ٹائپنگ نہیں ہوتی۔ میں پینسل نہیں پکڑ سکتی، میرے لیکچرز میری فرینڈس نوٹ کرتی ہیں، الحمدللہ اچھی اللہ نے دے دی ہوئی ہیں، آئی ایم ویری بلیسڈ ان کی وجہ سے۔ تو یار بندہ کچھ خیال کر لیتے ہیں، کسی کا کیا ہو جائے گا اگر میرا بھلا ہو جائے گا، اگر یہ 1000 ایٹ لیسٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پلیز مسٹ پے اٹینشن ٹو دس۔